سوالات کے جوابات دیجیے۔ سوال 1، ان سب سے پہلے قاتل اور مقتول کا نام بتائیے، نیز ان کا آپس میں کیا رشتہ تھا۔ سوال 2، قابیل نے حضرت حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں قتل کیا؟ سوال 3، قرآن پاک میں قابیل کو ناحق قتل کرنے کے سبب کن لوگوں میں شمار کیا گیا ہے، نیز اس کا انجام کیا ہوا؟ سوال 4، قابیل کو لاش دفنانے کا طریقہ سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کس پرندے کو بھیجا تھا؟ جواب جاننے کے لیے پوری ویڈیو دیکھیں۔ سورۃ المائدہ، سورہ مائدہ کا تعارف، مقام نزول۔ سورہ مائدہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، البتہ یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم حجۃ الوداع کے موقع پر عرفہ کے دن مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ میں اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ رکوع اور آیات کی تعداد، اس سورت میں 16 رکوع اور 120 آیتیں ہیں۔ مائدہ نام رکھے جانے کی وجہ، عربی میں دسترخوان کو مائدہ کہتے ہیں۔ سورۃ المائدہ کی تلاوت آیت 27 تا 31۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ، اور اے حبیب انہیں آدم کے 2 بیٹوں کی سچی خبر پڑھ کر سناؤ۔ جب دونوں نے ایک ایک قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی طرف سے قبول کر لی گئی اور دوسرے کی طرف سے قبول نہ کی گئی، تو دوسرا بولا میں ضرور تجھے قتل کر دوں گا۔ پہلے نے کہا اللہ صرف ڈرنے والوں سے قبول فرماتا ہے، بے شک اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہانوں کا مالک ہے، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے اوپر ہی پڑ جائیں تو تو دوزخی ہو جائے، اور ظلم کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ان 2 بیٹوں کا نام حابیل اور قابیل تھا۔ اس واقعے کو سنانے سے مقصد یہ ہے کہ حسد کی برائی معلوم ہو اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حسد کرنے والوں کو اس سے سبق حاصل کرنے کا موقع ملے۔ حابیل اور قابیل کا واقعہ، تاریخ کے علماء کا بیان ہے کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہر حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، اور ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی کے ساتھ نکاح کیا جاتا تھا، اور چونکہ انسان صرف حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں منحصر تھے تو آپس میں نکاح کرنے کے علاوہ اور کوئی صورت ہی نہ تھی۔ اسی دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح لیوزا سے جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی اور حابیل کا اکلیما سے جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی کرنا چاہا۔ قابیل اس پر راضی نہ ہوا، اور چونکہ اکلیما زیادہ خوبصورت تھی اس لیے اس کا طلبگار ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ وہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے لہٰذا وہ تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح حلال نہیں۔ قابیل کہنے لگا یہ تو آپ علیہ السلام کی رائے ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر تم یہ سمجھتے ہو تو تم دونوں قربانیاں لاؤ، جس کی قربانی مقبول ہو جائے وہی اکلیما کا حقدار ہے۔ اس زمانے میں جو قربانی مقبول ہوتی تھی آسمان سے ایک آگ اتر کر اس کو کھا لیا کرتی تھی۔ قابیل نے ایک انبار گندم اور حابیل نے ایک بکری قربانی کے لیے پیش کی۔ آسمانی آگ نے حابیل کی قربانی کو لے لیا اور قابیل کی گندم کو چھوڑ دیا۔ اس پر قابیل کے دل میں بہت بغض و حسد پیدا ہوا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو قابیل نے حابیل سے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا کیوں؟ قابیل نے کہا اس لیے کہ تیری قربانی مقبول ہوئی اور میری قبول نہ ہوئی، اور تو اکلیما کا مستحق ٹھہرا، اس میں میری ذلت ہے۔ حابیل نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ صرف ڈرنے والوں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ حابیل کے اس مقولے کا یہ مطلب ہے کہ قربانی کو قبول کرنا اللہ عز و جل کا کام ہے،
وہ متقی لوگوں کی قربانی قبول فرماتا ہے. تو متقی ہوتا تو تیری قربانی قبول ہوتی. یہ خود تیرے افعال کا نتیجہ ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری طرف سے ابتدا ہو. حالانکہ میں تجھ سے قوی و توانا ہوں، صرف اس لیے کہ میں اللہ عز و جل سے ڈرتا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا یعنی میرے قتل کرنے کا گناہ اور تیرا گناہ یعنی جو اس سے پہلے تو نے کیا کہ والد کی نافرمانی کی، حسد کیا اور خدائی فیصلے کو نہ مانا، یہ دونوں قسم کے گناہ تیرے اوپر ہی پڑ جائیں تو دوزخی ہو جائے. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. ترجمہ: تو اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل پر راضی کر لیا تو اس نے اسے قتل کر دیا، پھر وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کورید رہا تھا تاکہ وہ اسے دکھا دے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے. کوے کا واقعہ دیکھ کر قاتل نے کہا، ہائے افسوس، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا لیتا. تو وہ پچھتانے والوں میں سے ہو گیا. تو اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل پر راضی کر لیا. قابیل تمام گفتگو کے بعد بھی حابیل کو قتل کرنے کے ارادے پر ڈٹا رہا اور اس کے نفس نے اسے اس ارادے پر راضی کر لیا. چنانچہ قابیل نے حابیل کو کسی طریقے سے قتل کر دیا، لیکن پھر حیران ہوا کہ اس لاش کو کیا کرے، کیونکہ اس وقت تک کوئی انسان مرا ہی نہ تھا. مدت تک لاش کو پشت پر لادے پھرتا رہا. پھر جب اسے لاش چھپانے کا کوئی طریقہ سمجھ نہ آیا تو اللہ عز و جل نے کوا بھیجا جو زمین کو کورید رہا تھا. چنانچہ یوں ہوا کہ دو کوے آپس میں لڑے، ان میں سے ایک نے دوسرے کو مار ڈالا. پھر زندہ کوے نے اپنی منکار یعنی چونچ اور پنجوں سے زمین کورید کر گھڑا کھودا، اس میں مرے ہوئے کوے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا. یہ دیکھ کر قابیل کو معلوم ہوا کہ مردے کی لاش دفن کرنا چاہیے، چنانچہ اس نے زمین کھود کر دفن کر دیا. حابیل اور قابیل کے واقعے سے حاصل ہونے والے اسباق. یہ واقعہ بہت سی عبرتوں اور نصیحتوں پر مشتمل ہے. ان میں سے ایک یہ کہ انسان نے جو سب سے پہلے جرائم کیے ان میں ایک قتل تھا. دوسری یہ کہ حسد بڑی بری چیز ہے. حسد ہی نے شیطان کو برباد کیا اور حسد ہی نے دنیا میں قابیل کو تباہ کیا. حسد، قتل اور حسن پرستی کی مذمت. اس واقعے سے تین چیزوں کی مذمت بھی ظاہر ہوتی ہے. نمبر ایک، حسد. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ترمذی شریف کی حدیث، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں پچھلی امتوں کی بیماری سرایت کر گئی. حسد اور بغض یہ مونڈ دینے والی ہے. میں نہیں کہتا کہ بال مونڈتی ہے، لیکن یہ دین کو مونڈ دیتی ہے. نمبر دو، قتل. بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ناحق حرام خون بہانا ہلاک کرنے والے ان امور میں سے ہے جن سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں. نمبر تین، حسن پرستی. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت کے محاسن کی طرف نظر کرنا ابلیس کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے. ان خرابیوں سے بچیے، کسی سے حسد مت کیجیے، والدین کی نافرمانی سے بچیے، ضد کی عادت ہو تو اسے نکال دیجیے، کسی کو حقیر مت سمجھیے. قتل ناحق بہت بڑا اور سنگین جرم ہے. حسد اور بغض گناہ ہونے کے ساتھ مزید کئی گناہوں کا سبب ہیں. اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے گناہوں سے بچتے ہیں. حق پر ہوتے ہوئے بھی بدلہ نہ لینا ہمت کے کاموں میں سے ہے. کسی کے تکلیف دینے پر صبر سے کام لینا چاہیے. قتل کرنا گناہ اور ظلم کے ساتھ بہت بڑے خسارے کا سبب بھی ہے. انسان کا نفس اسے گناہوں پر اکساتا ہے. اللہ تعالیٰ کا خوف گناہوں سے روکتا ہے. انسانوں میں سب سے پہلے حضرت حابیل بنی کی موت واقع ہوئی. لبیک والنعمت لک والملک لا شریک